صفحہ نمبر 276، آیت نمبر 16، صفحہ نمبر 276، سورہ مریم، آیت نمبر 16۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر، اور یاد کیجیے، فی الکتابی، کتاب میں، مریم علیہ السلام کا واقعہ، یا پڑھیے کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ اذن تابزت، جب وہ علیحدہ ہو گئی یا دور ہو گئی، نابازہ پھینکنا کہتے ہیں۔ اذن تابزت، جب وہ دور ہو گئی، من اہلیہا، اپنے اہل سے، گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ، مشرق کی ایک جانب، مشرق کی ایک طرف۔ فاتخذت، پس اوڑھ لی اس نے یا بنا لیا اس نے، من دونہم، ان کے علاوہ ان سے، حجابا، پردہ۔ فاتخذت، پس کر لیا انہوں نے، من دونہم، ان سب سے، حجابا، پردہ۔ فارسلنا، پس ہم نے بھیجا، الیہا، اس کی طرف، روحنا، اپنی روح کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ فتمثل، پس انہوں نے شکل اختیار کی، لہا، اس کے لیے، بشراً، انسان کی، سویہ، ٹھیک یعنی بہت اچھی، خوبصورت۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بالرحمن، رحمان کی، من کا، تجھ سے، ان کنتا، اگر تو ہے، تقیہ، تقوی والا، پرہیزگار۔ قالا، کہا جبرائیل علیہ السلام نے، انما، سوائے اس کے نہیں، انا، میں، رسول، بھیجا گیا ہوں، ربی کی، تیرے رب کی طرف سے، لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں دوں تجھ کو، غلاماً، لڑکا، زکیہ، پاک، پاکیزہ۔ قالت، کہنے لگی، انا، کیسے، یکون، ہوگا، لی، میرے لیے، غلام، بیٹا، ولم یمسسنی، نہیں مجھے چھوا، بشراً، کسی بشر نے، ولم اکو، نہیں ہوں میں، بغیہ، بغاوت کرنے والی یا حد سے بڑھنے والی، نافرمان۔ قالا کذالکی، کہا اسی طرح ہوتا ہے، قالا ربکی، کہا تیرے رب نے، ہوا، وہ، علیہ، اوپر مجھ پر، ہین، آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، آیۃ للناس، نشانی لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت اپنی طرف سے، وَقَانَ، اور ہے، امراً، ہمارا حکم، مقضیہ، پورا ہو کر رہنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم سورہ آل عمران کے اندر پڑھ کر آئے ہیں۔ اس میں بھی ہم نے پڑھا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میں ان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی، جو میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، بیٹا پیدا ہوگا، بیٹے کی منت مانی تھی، لیکن اللہ نے بیٹی پیدا کر دی، تو کہا کہ یا اللہ، بیٹی بیٹے کی برابر نہیں ہو سکتی، کہا جو میں نے تجھ کو بیٹی دی ہے یہ تمام جہان سے افضل ہے، اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کامل عورتیں ہیں ان میں مریم علیہ السلام ایک ہیں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان ہر انسان کو چھوا، شیطان جس کو پیدا ہوتا ہے، انسان کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان اس کو چھوتا ہے، بچہ روتا ہے، فرمایا سوائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے ان کو چھونے نہیں دیا، ان کی حفاظت فرمائی۔ ایسی بابرکتی ہستیاں ہیں۔ اور جب یہ پیدا ہوئیں، وہ لے کر آ گئی ان کو بیت المقدس میں، ہیکل سلیمانی میں چھوڑنے کے لیے کہ یہ وہاں پر رہیں، اللہ کی عبادت کریں، دین سیکھیں راہبوں سے۔ ادھر ان کا جو عمران ان کا والد تھا، اس کا نام تھا اس بیت المقدس کے اندر، ہیکل سلیمانی کے اندر،
ہر بندے کی خواہش تھی کہ میں اس کی کفالت کروں، کیونکہ بچی تھی، عورت تھی، تو ہر بچے کی، ہر آدمی جو وہاں پہ راہب تھا، جو پادری تھا، اس کی خواہش تھی میں اس کی کفالت کروں۔ تو زکریا علیہ السلام اس کے خالو تھے، تو ان کے حصے کے اندر یہ اعزاز آیا کہ انہوں نے اس کی کفالت کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے پیچھے پڑھا کہ جب وہ لوگ کہنے لگے، کوئی کہتا ہے میں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں کروں گا، تو فرمایا تم ایسا کرو کہ جو اوپر سے ندی آ رہی ہے تم اپنی قلمیں اس کے اندر پھینکو، جس کی قلم جدھر بہاؤ ہے اس طرف چلی جائے گی وہ اس کی کفالت کرے گا۔ یہ شروع سے معجزہ، اللہ کی ایسی بابرکت ہستیاں ہیں۔ یعنی بات سوچنے والی ہے مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب انسان نیک ہوتا ہے نا، نیک اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، تو دنیا کی جو ہر شے نا اللہ اس کے تابع کر دیتا ہے، اس کی مدد کرنے لگ پڑتی ہے۔ وہ اللہ اس کی ایسی، وہ اس کی جو نیکی ہے، اس کا جو تقوی ہے، اللہ کی جو محبت ہے، اللہ ہر چیز کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اور مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں کہ شروع سے شروع ہو جائیں کہ وہ جب کلمیں بہائی گئیں دریا کے اندر، تو صرف زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ واپس بہاؤ کی طرف چلی گئی، باقی سب کی کلمیں بہہ گئی۔ انہوں نے ان کی کفالت کی وہاں پر کفالت، اور اسی دوران جب پھل آتے تھے اور رزق آتا تھا ان کے پاس، تو وہ حیران ہو جاتے تھے کہ مریم کہاں سے آیا؟ کہا میرے رب نے دیتا ہے مجھے، میرا رب مجھے پھل دیتا ہے۔ تب اسی وقت کہا تھا تجھے رب دیتا پھل دیتا تو اللہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر ایمان پختہ ہو گیا۔ یعنی اللہ کی نشانیاں دینے سے انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، اس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، انسان کو ہدایت کی راہ ملتی ہے، اور جہاں پر اس نے جانا ہے وہ منزل کو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے وہاں پر جانا ہے، وہاں پر میرا مقام ہے، کوئی میرا انتظار کر رہا ہے، وہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ تو مریم علیہ السلام کے بارے کے اندر، تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی اور پھل آیا۔ اور اسی دوران میں سوچ رہا تھا کہ ہماری جو اللہ کے نبی کی امت ہے وہ خیر پوری امتوں سے افضل ہے، پوری امتوں سے افضل ہے۔ تو ہمارا نبی سب سے افضل، یہ امت سب سے افضل، تو میں سب سے بعد میں آئی لیکن سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ ہماری کیا یہ جو معجزہ ہماری امت میں کسی کے پاس آیا کہ ایسا ہوا پھل ہے کسی کے پاس؟ میں بخاری شریف پڑھا تھا، اس کے اندر آتا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غزوہ بدر کے اندر ان کو پکڑ لیا گیا، غزوہ بدر کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا، تو وہ کسی اللہ نے قافلہ بھیجا، کسی طرف 9 آدمی بھیجا کہ جاؤ وہاں پر جاسوسی کر کے آؤ، لیکن کافروں نے پکڑ لیا۔ تو خباب نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ جب انہوں نے کافروں نے پکڑ لیا تو پکڑ کر مکہ میں لے کر چلے گئے، تو حارث بن عامر کے بیٹوں نے اس کو خرید لیا، خباب کو خرید کر باندھ لے، اب ہمارے باپ کا قاتل آ گیا، اس کو قتل کریں گے۔ وہ محرم کا مہینہ تھا، وہ انہوں نے کہا اس کو بعد میں قتل کریں گے، احترام کرتے تھے محرم کا۔ خباب کہتے ہیں مجھے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور میں ہتھکڑی جکڑا ہوا تھا، اور وہ جو اس کی خباب، اس کے عامر حارث بن جو اس کی بچے تھے، ان کی جو بیوی تھی نا، وہ کہتی میں بیٹھی اپنا کچھ کر رہی تھی کام، میری بیٹی اس کے پاس چلی گئی، خباب کے پاس، کہتی میری چیخ نکل گئی، یہ کہ ہم اس کو قتل کرنے والے ہیں، میری بیٹی اس کے پاس چلے گئی، اور ہتھیار اس کے پاس تھا، کوئی چیز تھی اس طرح اس کے پاس تھا، خباب کے پاس۔ وہ کہنے لگا، دیکھا کہ ماں گھبرا گئی ہے، کہنے لگے ماں تو گھبرا، اللہ کی بندی ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے، ہم اس کو کچھ کہنے والے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی، اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خباب سے نیک آدمی دیکھا ہی نہیں۔ کہتی ہتھکڑی میں جکڑا ہوا تھا، میں دیکھتی تھی کسی ہاتھ میں انگور ہیں، انگور کھا رہا ہے، اور میں نے پوچھا خباب کہاں سے ہے؟ کہتا میں اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ وہ کھانا نہیں دیتے تھے، خباب کو اللہ نے انگوروں کا گچھا دیا، اور خباب بندھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، اور خباب بندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اپنا مغازی کے اندر جہاد المغازی کا باب ہے کہ وہ جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کھجور کھلا، اپنا انگوروں کا گچھا دیا، انگور وہ کھا رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو اللہ کے، جس نے اللہ کے لیے وقف کر دیا اپنے آپ کو، اللہ نے سب کو اس کے لیے وقف کر دیا۔ یہ معجزات ہیں اللہ کی، یہ کرامات ہیں۔ انسان آئے تو صحیح، انسان میں کہ انسان دیکھے سے ہی آگے ہوتا کیا، انسان ساتھ پلٹے سے ہی لوٹ تو آئے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے تو صحیح، تو بڑا کچھ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ وذکر، اچھا مریم علیہ السلام کا ذکر پڑھے تھے، اور مریم علیہ السلام کا یہ پیدا ہونا، یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور ذکر علیہ السلام کی اولاد کا پیدا ہونا، یہ ایسے معجزات ہیں جس نے ان کا ایک فضیلت بڑھ گئی، لیکن اس چیز نے کئی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر چلے گئے۔ جیسے عیسائی وہ گمراہ ہو گئے،
اس وقت کے لوگوں نے ایمان لائے، مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اس کے بعد لوگ کفر کے راستے آ چلے گئے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا۔ حالانکہ 4 طریقے ہیں جو بتائے، جب دیکھتے پڑھتے ہیں انسان دنیا میں کیسے آتا ہے۔ بغیر ماں باپ کے انسان پیدا ہو جاتا ہے، جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بغیر عورت کے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے حوا علیہ السلام پیدا ہو گئی۔ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور دونوں ماں میاں بیوی ہیں، ان کے ملنے سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ یا جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے ذکر علیہ السلام، دونوں بانج ہیں، نہ وہ مرد اس قابل ہے نہ اور اس قابل ہے، اللہ نے پھر ان کو بیٹا دے دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو مقام دے، مرتبہ دے، اللہ نے عزت دی ان کو۔ اور اس چیز کو دے کر جو عیسائی تھے وہ آج کے دور کے اندر وہ اپنا کفر طرف چلے گئے۔ فرمایا کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ہے، ایسے تم کہتے ہو یہ ایک معجزہ ہے اور یہ اللہ کا اس کی بیوی ہے، تو اس سے پہلے دیکھو یحییٰ کیسے پیدا ہوا، اس سے پہلے دیکھو ابراہیم آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، وہ بھی پیدا ہوئے نا۔ اگر اس کا پیدا ہونا تم کہتے ہو بہت بڑا ایک عظیم واقعہ ہے، اس نے مریم کو بیوی تو درجہ دے دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کا درجہ دے دیا، تم نے کفر کی راہ اختیار کر لی، یہ کفر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جتنے واقعات ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے ایک جھٹکا ہوتا ہے، چاہے جو بتا دیے گا واقعہ رونما ہوا بتا دیے گا، اس کا مقصد یہ ہے، اس کو ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ اگر اس سے آگے عقل دوڑانے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اس راہ سے ہٹ جائیں گے، جیسے عیسائی لوگ ہٹ گئے۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آپ مریم کا ذکر پڑھیں، کتاب کے اندر پڑھیں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکان شرقیہ، جب وہ علیحدہ ہو گئی اپنے گھر والوں سے، جب وہ آئی، پیچھے ہم نے پڑھا فرشتہ آیا ان کے، پھر پڑھتے فاتخذت، پس پکڑ لی انہوں نے من دونہم، ان سے حجاب و پردہ، فارسلنا الیہا روحنا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف جبرائیل علیہ السلام کو، فتمثل لہا بشرا سویا، بس شکل اختیار کی اس کے لیے آدمی کی ٹھیک ٹھیک، یعنی بڑے خوبصورت نوجوان۔ جب آپ اس بیت المقدس میں آئی، پردہ کر لیا، اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑی، تو اسی اسنا میں ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ایک نوجوان لڑکے کی صورت کے اندر ان کے سامنے آ گئے اور کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو تقوی والا ہے۔ یعنی دیکھ رہی ہیں کہ نوجوان آیا، بڑا خوبصورت ہے اور لگتا ہے نیک بندہ ہے، اور صالح تقیہ، تو تقوی والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ یعنی جو نیک، یعنی جو انسان جس عہدے جس مرتبے پہنچتا ہے نا، وہاں پر اس کے لیے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، اور مریم علیہ السلام کے اوپر آزمائش وہ وقت آیا تو وہ گھبرا گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو انسان نیک ہے، جو دیندار ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، دین پہ چلنا ہے، اس کو محتاط رہنا پڑے گا، اس کو احتیاط کرنی پڑے گی، اس کو اپنے کو بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جگہ جگہ شیطان حملے کرنے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک آدمی جو صرف نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا گمراہ ہو جانا، اس کا بھٹک جانا صرف اسی کے لیے ہے۔ لیکن اگر وہ کسی عالم کو، کسی دیندار بڑے آدمی کو گمراہ کر لیتا ہے تو اس کو گمراہ کر دینا گویا اس نے اس کی کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کا یہ حال ہے، یہ ایسے کام کرتا ہے، وہ اس کو بہکا دیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، وہ نماز پڑھائی، اس نے تھوک دیا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، آپ نے جب دیکھا تو آپ نے اس مسجد کی انتظام کہہ دی کہ آئندہ یہ نماز نہیں پڑھائے گا، وہ نماز پڑھا منع کر دیا، وہ اللہ کی طرف منع کیا۔ فرمایا وہ یا رسول اللہ، میں نے کہ فرمایا تجھے یہ نہیں پتا کہ خانہ کی طرف منہ کر تھوکتے نہیں ہیں؟ یعنی امام کا مرتبہ مقام کیا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کام میں نے، میرا مقصد کیا، میرا مرتبہ کیا، میرا مقام کیا ہے، تو فرمایا اس کو نماز نہیں پڑھانے دینی۔ صحابہ کرام نہیں، چھوٹی یہ معاملہ کتنا چھوٹا سا ہے، معمولی سا ہے، لیکن اللہ کی طرف منع کر دیا۔ یعنی جو مسجد کا امام ہے، جو ہمارا امام ہے، جو جس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اس کا بے عیب ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ داغدار ہو جائے تو معاملے خراب ہو جاتے ہیں، مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ قال، کہا، انما سوائے اس کے نہیں، انا رسول ربی کی، میں بھیجا گیا ہوں تیرے رب کی طرف سے، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں دوں تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے سورہ غالب شورى کے اندر آتا ہے کہ فَفَتَحْنَا فِيهِ رُوحِنَا، کہ انہوں نے اس پھونک ماری اس کے اوپر، تو وہ ان کو کیا وہ حمل ہو گیا، جیسے وہ پڑھتے ہیں قالت انی، قالت کہا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، تو کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے اور نہ میں
بدکار ہوں، بغیہ ہاتھ سے پڑھنے والی ہوں. اس کا مطلب لم یمسسنی بشر، یعنی چھونا یہ نکاح ہے، وہ نکاح کے بغیر کوئی معاملہ ہونا بغیہ وہ زنا ہے، وہ منع کہنے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کام ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں اور تم کہہ رہے ہو مجھے بیٹا ہوگا. قالا کذالک، کہنے لگے اللہ تو ایسے ہی کرتا ہے، اللہ جو چاہتا کرتا ہے، جیسے چاہتا کرتا ہے، اس میں اسی کی کیا منشا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کیا اس کی رضا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. کہتے ہیں وہ جیسے آج کل واقعہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے جی، اب اگر حضرت عثمان سے پہلے حضرت علی کو خلافت مل جاتی تو یہ کشت و خون نہ ہوتا، یہ خون ریزی نہ ہوتی. اگر وہ بنی امیہ میں سے تھے، اگر وہ بنی ہاشم والے آ جاتے تو یہ کام نہ ہوتا. اگر یزید نہ آتا، امیر معاویہ یزید کو خلیفہ نہ بناتے تو یہ کام نہ ہوتا، یہ کربلا والا واقعہ رونما نہ ہوتا. ایسی ایسی تعویلیں کرتے ہیں. کیسے نہ ہوتا؟ تیرا رب نے لکھ دیا تھا ایسے ہونا ہے. تیرا نبی کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے یہ بیٹے شہید ہوں گے، انہیں شہید ہونا تھا، یہ واقعہ ہونا تھا، واقعہ ہونا تھا. یہ چیز ساری یہ ہمارے لیے آزمائش بن گیا، واقعہ ہمارے لیے ایک راہ بن گئی. کس راہ پہ تم چلنا چاہتے ہو؟ اس راہ کو لے کر کئی لوگوں نے پیٹنا اور اپنے گربان پھاڑنے، ان کا نام لے کر وہ پوری طرح چلنا شروع ہوا، اپنے ایمان کو خراب کر لیا. اور کئی لوگ اس واقعے کو دیکھ کر انہوں نے اصلاح کر لیا اپنی کہ اللہ کے نبی کے جو وہ فرمان تھے پورے ہو گئے. یعنی اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. قال کذالک، کہا اللہ جو کہتا ہے ویسے کرتا ہے. قال ربک هو علی هین، اور تیرے رب کا کہنا کہ وہ ایسا کر اس کے لیے بہت آسان ہے، اس کے لیے مشکل ہے ہی کوئی نہیں. وہ جو چاہتا ہے کن کہہ دے تو وہ کر دیتا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو نشانی بنا لوگوں کے لیے. کچھ لوگ اس کو دیکھ کر دین کی طرف لوگ ایمان پختہ ہو گیا، اور کچھ وہ رحمت ہے منا ہماری طرف سے. وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہمارا ہر جو فیصلہ، ہر حکم وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. جو ہم نے کہہ دیا، جو ہم نے لکھ دیا، جو ہم نے بتا دیا، جو لوح محفوظ میں ہم نے درج کر دیا، وہ ویسا ہو کر رہے گا. تیری عقل مانتی ہے تجھے پھر بھی ماننا پڑے گا، تیری عقل نہیں مان تجھے پھر بھی ماننا پڑے گا. یہ واقعہ انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم علیہ السلام کا. اذ انتبذت، جب وہ علیحدہ ہو گئی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ، مشرقی گوشے میں. فاتخذت، پس اس نے بنا لیا، من دونہم، ان کی طرف سے، حجابا، ایک پردہ. فارسلنا الیہا، پس ہم نے اس کی طرف بھیجا، روحانا، جبرائیل علیہ السلام کو. فتمثل لہا، پس اس نے شکل اختیار کی مریم کے لیے، بشرا سویا، پورے آدمی کی. قالت، مریم علیہ السلام کہنے لگی، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں رحمان کی تجھ سے. ان کنت تقیا، اگر تو ہے متقی. قال، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، انما، یقیناً، انا رسول ربی، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. قال، مریم علیہ السلام کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم یمسسنی بشر، نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے. ولم اک بغیہ،
اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کذالک ایسے ہی ہوگا۔ قال ربکی تیرے رب نے کہا ہے هو علی ہین وہ مجھ پر آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اس کو آیۃ للناس لوگوں کے لیے نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا اور ہماری طرف سے ایک رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا یہ کام ہو کر رہنے والا۔ جزاک اللہ۔